أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے مدیون تنگ دست، جس کو ادھار دیا گیا ہے، جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے، اس کے ہاتھ تنگ ہے، فَنَظِرَةٌ، پس اس کو مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 اور 281 ہے، دو آیتیں ہیں۔ یہاں سے اب تک دیکھیں دو چیزوں کا ذکر بڑی تفصیل سے ہوا۔ صدقات کا ذکر اللہ نے فرمایا، صدقات کی اہمیت کو ذکر کیا، اور صدقات کن چیزوں سے ضائع ہو جاتے ہیں، آپ نے خرچ کیا صدقات کا ثواب نہیں ملا، ایک ایک چیز کو ذکر فرمایا، کن کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، چھپ کے دینا افضل ہے، کھل کے بھی دیا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو ہوئی۔ پھر آخر میں مصرف کا ذکر اللہ نے فرمایا، کن لوگوں کو دینا چاہیے یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سود کا ذکر کیا کہ سود کی حرمت، اس کی مذمت، اس کے نقصانات کا ذکر کیا۔ اب یہ ادھار کا ذکر ہے، کیونکہ سود میں تو ادھار ہی ہوتے ہیں نا زیادہ تر، تو یہ سود کا ذکر ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں۔ دیکھیں ادھار، قرض مقراض سے، لفظ قرض ہے نا، ادھار جس کو ہم بولتے ہیں، ادھار لینا، قرضہ لینا، یہ قرض کا لفظ مقراض سے نکلا ہے۔ مقراض کے معنی قینچی، یہ محبتوں کو کاٹتا ہے، محبت ختم کرتا ہے، دلوں کو دور کر دے۔ کسی سے ادھار لے لیا اور خدا پھر وقت پہ نہیں دے سکے، اور بہت زندگی میں حالات آتے ہیں، کبھی دے سکتے کبھی نہیں دے سکتے، عام طور پر اسی سے معاملات کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان دوسرے سے مانگتا ہے تو وہاں پہ دلوں میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ۔ اسی طریقے سے اگر ادھار لیتا ہے، اب کسی سے ادھار مانگو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، آہستہ آہستہ انسان جو ہے نا، اور پھر وقت پہ نہ دو، لے لو اور وقت پہ ادا نہ کرو، اس سے تو خود بخود دلوں میں گیپ آ جاتے، دوری آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ انسان مجبوری میں لیتا ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں ہے نا ادھار لینا، مستیوں میں لیتے لوگ، بینکوں سے بڑے بڑے قرضے اٹھا رہے ہیں کاروبار کے نام پر۔ اور میں اپنے حدود میں رہو، اپنی چادر میں رہو، لیکن چونکہ ماحول ہے، مارکیٹ ہے، مقابلہ ہے، لیتے ہیں لوگ۔ پھر بہت سارے لوگ ادھار لے لیتے ہیں۔ اب اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی تو نیت ہی خراب ہے، کسی سے پیسے اٹھا لیے، لے لیے، دینے کی نیت ہی نہیں ہے، یا شروع سے نہیں ہے، یا بعد میں نیت خراب ہو گئی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انتہائی مجبوری میں لیتے ہیں، مجبوری میں لینے کے بعد بہت کم لوگ کو بھی ایسا ہوتا ہے ادا کر دیتے ہیں وقت میں، ہوتا بھی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادا کرنے میں اس کو تکلیف کا جب ادھار آدمی نے جب مجبوری میں لیا ہے، ظاہر بات ہے اس کی پوزیشن خراب ہوگی، اب دے نہیں پا رہا ہو، دینے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ دیکھیں ادھار آدمی وہاں لیتا ہے جہاں اعتماد کی فضا ہو۔
میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، اس کو کہتے مجھے ادھار دے دو، کیا تم بنتا ہے؟ نہ میرا تعلق ہے، نہ میرا لینا دینا ہے، وہ واسطہ ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے ادھار دے دو، میں کس بنیاد پہ اس سے ادھار مانگ رہا ہوں؟ ایک آدمی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور جاننے کے بعد میں اس کو جا کے اپنی ضرورت مجبوری میں آ گئی، میں اس کو کہتا ہوں بھائی مجھے ادھار چاہیے تھا، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب دینے کے بعد میری نیت بہت صاف ہو کہ مجھے ادھار وقت پہ مجھے فکر رہنی چاہیے، وہ الگ بات ہے حالات کیا بنتے ہیں، مشکلات کیا آتی ہیں، لیکن میرے اندر ایک فکر ہو، ایک احساس ہو میرے اندر کہ مجھے اس ادھار کو دینا ہے۔ اب اگر میں نے وقت پہ دے دیے بہت اچھی بات ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اعتماد کی فضا بن گئی۔ لیکن اگر میں نہیں دے پایا تو اصول کے مطابق میں لینے والا ہوں، وہ دینے والا ہے، اصول کے مطابق وہ مطالبہ کیوں کرے؟ مجھے چاہیے کہ ان کو وقت پہ کہوں کہ دیکھیں اس وقت میں سب سے بہتر شکل تو یہ ہے کہ کسی اور قابل اعتماد بندے سے لے کے اس کو وقت پہ دے دو، تاکہ آپ کا اعتماد خراب نہ ہو، بولنا نہ پڑے۔ آپ کسی اور سے لے کر کے اتنا ٹائم اس سے لے لو، کسی اس کو دے دو، تاکہ وہ جو ہے نا وہ آپ کا وعدہ خراب نہ ہو۔ نہیں دے سکے، کہیں اور سے نہیں لے سکتا، اس کو وقت پہ کہہ دے کہ بھائی میں یہ مشکل میں آ گیا ہوں، میرے لیے تھوڑی سی پریشانی ہے، تو اگر مناسب لگے آپ کو مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، آپ پہل کرو، بجائے اس کے کہ وقت کا انتظار کرے، گھڑیاں ختم ہو گئی، وہ کہے گا اس نے ادھاری مجھ سے لیا تو ادھار ہی نہیں دیا میں نے، اس نے بھی پتہ نہیں کیوں نہیں دیا، اور پھر وہ مطالبہ کرے، پھر آپ کہو کہ یار میں تو تھوڑی مشکل میں آ گیا، تمہیں تھوڑی مشکل میں تو آ گئے، پلہ تو تم نے اپنا گرا دیا ہے، ادھار لینے والے تم ہو، وقت ٹائم طے کرنے والے تم ہو، تمہیں وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال اگر مجبوری ہے، دیکھیں ادھار اگر آدمی لیتے ہیں پھر بھی مجبوری ہے، بہت زیادہ اعتماد کا خیال رکھے، لیکن اگر مجبوری میں لیا ہے نہیں دے سکے، ایک تو پوزیشن اپنی واضح رکھو، بدگمانی کا ماحول مت بنو، اعتماد خراب مت کرو، لیکن اگر لے لیا ہے اس میں دینے والے کو بھی سینہ بڑا رکھنا چاہیے، پھر بھی رکھنا پڑتا ہے، اس میں عورت کا جو ہے نا مہر بھی آ جاتا ہے، عورت کا مہر ہے نا یہ اس کا حق ہے، یہ شوہر کے ذمہ قرض ہے، ادھار ہے، اور جو ٹائم طے کیا اس پہ دے دے۔ بعض لوگ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ مہر ان کے ذمہ ہوتا ہے، دینے کا تصور ہی نہیں ہوتا، یہ عورت کا حق ہے، اس کو وقت پہ دو۔ اب اگر نہیں دے سکا تو دوسری طرف حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا قرآن میں بھی ہے، من انذر معصرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ، جس نے کسی تنگ دست کو، ایک آدمی تنگ دست ہے، اس کو آپ نے مہلت دے دی، اور مہلت دینے کے بعد فرمایا آپ یا اس سے کمی کر دی، تھوڑی مہلت دے دی، یا کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی 20,000 روپے کوئی بات نہیں، تم مجھے یار 16 دے دینا، 18 15 دے دینا، کوئی بات نہیں، تم قسطوں میں دے دینا، کوئی بات نہیں، تم چلو ٹائم لے لو، اور میں قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ لیکن اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ باہر ایسا نہیں کہ ایک دفعہ مہلت دی اس کی عادت ہی خراب ہوگی، بار بار مانگتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا جو کسی تندرست کو، مقروض کو مہلت دے، اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں دیکھ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 280 میں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے مقروض، جس کو ادھار دیا گیا ہے، جس کو قرض دیا گیا ہے، فرمایا اگر وہ تنگ دست ہے، اس کے ہاتھ تنگ ہے، ادا نہیں کر سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بس اس کو مہلت دینی ہے آسانی تک، تھوڑا ٹائم دے دو، تھوڑی سی اس کے ساتھ نرمی کر لو، لیکن اس کو بھی چاہیے اعتماد کا خیال رکھیں۔ یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ یار یہ بیچارے نے مجھ سے ادھار لیا، تو اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت مشکل میں ہے، کسی ایسی تکلیف میں آ گیا، کسی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی اور اس کو تکلیف آ گئی، تو آپ اس کو مہلت دو آسانی تک۔ اور فرمایا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اس نے قرض لیا ہے، وہ پریشان ہے، وہ تنگدست ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے ان کے لیے۔
صدقے کا دو میں اس کو معاف کر دو، کوئی بات نہیں دے سکتا اس کو معاف کر دو، لیکن ایسے موقع پہ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کی نیت تب کر سکتے کہ پہلے سے آپ دیتے وقت نیت کی ہو، تو آپ نے ادھار کے نام پہ دیا نا۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے میں ابھی دے رہا ہوں تو میں دے چکا ہوں پہلے، اس پہ زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا صدقہ کرو، اور فرمایا کہ جو مہلت دیتا ہے، مقروض کو مہلت دیتا ہے ہر دن، اس کو میں نے ٹائم دے دیا، کوئی بات نہیں 2 مہینے اور لے لو، مہینہ تم اور لے لو پھر دے دینا۔ اور اس دوران کیا ہوا، اس دوران میں نے اس کو مہلت دے دی، اب ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنی رقم کے صدقے کا اجر ملے گا۔ میں نے 2 لاکھ روپے کسی کو دے دی، وہ دے نہیں پا رہا، میں نے ٹائم دیا، ہر دن مجھے اتنے صدقے کا اجر ملے گا جب تک اس نے ادا نہیں کیا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہیں حقیقت سمجھ میں آ جائے۔